اب چونکہ آپ اس میں نہیں تھے اس میں، اس لیے میں نے کہا ذرا جو افراد نہیں تھے پہلے ان سے تھوڑی سی ایک کوئک کامنٹ لے لیں. جو تھے ان سے پہلے بریفنگ تو لیں. پہلے اپنا ایک گھنٹے کا انٹرویو مزید کیا بریفنگ لینی ہے بس. نہیں، آپ لوگوں کا کرکس کیا تھا بیسکلی؟ آپ لوگوں نے کیا اخذ کیا اس انٹرویو سے وہ تو بتائیں پہلے. چلو بھائی آپ بتا دیں مہر بخاری صاحبہ. فرینکلی آئی تھنک کہ بلاول بہترین طور پہ گروم ہوئے ہیں. ہیز بیکم ویری گڈ ایٹ کمیونیکیٹنگ، اور ایک بڑے صبر و تحمل سے ہر سوال کو ہینڈل بھی کر لیتے ہیں اور اوائڈ بھی نہیں کرتے. آج 2-3 جگہ مجھے لگا کہ جو اوائڈ کر سکتے تھے ہی چوز ناٹ ٹو، اینڈ ہی چوز ٹو آنسر اٹ. ایک تو اس بات کے اوپر کہ اگر مسلم لیگ نون ان کو اپنی خواہش کا اظہار کرے کہ اگر وہ جوائن کرنا چاہیں، اس بات پہ ہنس دیے. نہیں، اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنے کو تیار ہیں گیون کہ اگر مسلم لیگ نون اپنے رویے تبدیل کرے. پھر مریم صاحبہ کا میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ فارورڈ تھنکنگ ہو سکتا ہے، مگر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جوان کوئی شخصیت ہو کہ جو فارورڈ تھنکنگ نہ ہو، انتقامی سوچ کے اوپر کام کرے. اور اس کا والد صاحب بزرگ ہیں مگر آگے کی سوچتے ہیں. مریم صاحبہ جوان ہیں مگر انتقامی سیاست کے اندر ہی ہیں ابھی تک. تو بڑا دو ٹوک انہوں نے موقف اختیار کیا. I thought it was a good interview. اور یہ حسن مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، بلکہ ابھی میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا آج سے کوئی تقریباً 4-5 سال پہلے، چونکہ کچھ انٹریکشنز ہوئے تھے بلاول صاحب سے میرے، تو میں نے ایک اپنی اوپینین تھی کہ ان کے پولیٹیکل نظریات سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، گورننس کے حوالے سے چیزیں ہیں، کرپشن کے حوالے سے وہ سارے، لیکن میری اپنی اس وقت اوپینین تھی کہ یہ ابھی ایک بہت پاکستان کے سب سے انڈر ریٹڈ سیاستدان ہے، کیونکہ یعنی جن کی اپروچ میچیور ہے لیکن اس طرح کا ان کا تاثر نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت باقاعدہ اس پہ نہ صرف یہ کہ تنقید ہوئی تھی بلکہ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ود ٹائم انہوں نے یہ تو ثابت کیا ہے. اگین ہم ان کے نظریے سے تو اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں، تو الگ معاملہ ہے. لیکن چیف منسٹر سندھ پہ کمنٹ نہیں کیا. بلاول بھٹو صاحب جس دن لاہور گئے تھے، لائرز کا فنکشن تھا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگائے، تو انہوں نے کہا کہ سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی جماعت کا سے تعلق رکھتا ہو میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو یہ بڑا میچور رسپانس تھا. اب میرے خیال کے مطابق ان کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ شاید کوئی تھوڑا سا اس بات پر اوفینڈ ہو جاتا. لیکن جتنے اچھے طریقے سے پتہ نہیں، یہ تو مریم صاحب بتا سکتی ہے. میں تو بلاول تجزیہ کار کیسے ہیں؟ تجزیہ کار ہوں، لیکن ان کی کیسا رسپانس ہوگا، کیسا ریئیکشن ہوگا، وہ ایک انسان ہے. میں تجزیہ کار کے طور پر کس طرح کہہ سکتا ہوں وہ انسان ہے، میں تھوڑی ہوں. اچھا تو وہ کرکٹ لگانے جا رہے ہیں. خیر ٹھیک ہے، وہ بھابھی ہیں، ان کو تو ساتھ خون معاف ہے. تو بھائی جان تو جناب دھیان رکھو، میں توپوں کو وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب جو ہے جس بات تو مکمل. اچھا بلاول صاحب جس طریقے سے انہوں نے ابھی اپنی جو الیکشن مہم چلائی ہے، اس میں بھی اگر ان کو نمبر دینے ہو تو 100 میں سے 100 ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جو کچھ بلاول کر سکتے تھے وہ تو انہوں نے کیا، جتنی محنت وہ کر سکتے تھے بلاول نے محنت کی. لیکن اب آگے یعنی انہوں نے اب چیز چھوڑ دی کس کے اوپر؟ ووٹر کے اوپر. اب ووٹر ان سے کنیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کل پتہ لگے گا. ووٹر کی مرضی ہے، یہ ووٹر کی مرضی ہے. جو بلاول کر سکتے تھے انہوں نے بڑا آنیسٹلی بات کروں، بلاول نے اپنے کیمپین کا آغاز کیا کاشف کو انٹرویو دیتے ہوئے. اینڈ مجھے لگتا ہے اس پینل میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آسان سوال کرتا ہے. وی آل ہولڈ آر اون. مگر میرے لیے بڑا شاکنگ تھا دیٹ ہی واز ولنگ ٹو سٹ اپوزٹ کاشف. فرینکلی آئی مین اینڈ یو نو دیر واز نو کہ یہ پوچھنا ہے یہ نہیں پوچھنا، کوئی سوال مجھے پہلے دے دیں، یہ کر دیں. مجھے لگتا ہے ہی از ٹیکن ایوری تھنگ ہیڈ آن. انہوں نے اوائڈ نہیں کیا. دیگر جماعتوں کے قائدین ابھی بھی یا تو اپنے ہینڈ پکڈ جرنلسٹ کو فیس کرتے ہیں یا سوال پہلے. ایک اور چیز مجھے زیادہ میں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ ہوا ہے حالیہ تاریخ میں، جس پولرائزیشن کی وہ بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل اوپینین ہو اور میرا اس سے کمپلیٹلی مختلف اوپینین ہو، لیکن یہ جو ایک روش اب بن گئی ہے کہ اگر آپ کا اوپینین وہ نہیں ہے جو میرا ہے تو پھر میں آپ کو یا ایجنٹ ڈکلیئر کروں گا، یا لفافہ ڈکلیئر کروں گا، یا غدار ڈکلیئر کروں گا، یا گستاخ ڈکلیئر کروں گا، یا گالی دوں گا. یہ بھی ایک ضروری ہے نا کہ آگے جا کے بھائی یعنی اس میں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ بات کریں اور پھر اس میں عملی جماعت کریں کہ اس کو ختم کرنا ہے یار. کہ اٹ از کمپلیٹلی آل رائٹ کہ آپ بالکل ڈفر کریں، آپ اپنے امیدوار کو ووٹ دیں، میں اپنے امیدوار کو ووٹ دوں گا، اختلاف بھی کریں، لیکن بھائی گالم گلوچ غدار گستاخ ایجنٹ یہ سب ختم کرنا ہے بھائی خدا کے واسطے یار. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک میچورٹی تو وہ ہے جو انہوں نے خود اٹین کی ہے.
دوسری میچورٹی وہ ہے جو کہ ان کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بیسکلی آ رہی ہے. بیکاز بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت زیادہ انتقامی سیاست برداشت کی ہے اور وہ ایک خاتون ہوتے ہوئے جس طریقے سے ڈٹی رہی تھی, اس چیز کی جھلک ہم لوگوں کو بلاول بھٹو زرداری میں نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بٹ وٹ آئی پرسنلی لائک اباؤٹ بلاول, یا جو انٹریکشن ابھی ہوا ہے آر وائی نیوز کے آپ لوگوں کے پینل کے ساتھ, وہ یہ کہ ہی ہیز ناؤ انڈرسٹوڈ اینڈ ہی واز دا فرسٹ پالیٹیشین, حالانکہ وہ ینگیسٹ پالیٹیشین ہے, بٹ ہی واز دا فرسٹ پالیٹیشین ٹو سے کہ انتقامی سیاست بند کریں, نفرت کی سیاست بند کریں. انہوں نے بولا کہ جی یہ والے جو غدار والے جو سرٹیفکیٹ ہیں یہ بھی دینا بند کریں, کیونکہ انٹل انلیس یو ڈونٹ اسٹاپ دیٹ, باقی سیاسی جماعتیں ابھی بھی کر رہی ہیں, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. اب ناؤ ہی ہیز انڈرسٹوڈ, چاہے ماضی کے اندر انہوں نے نہ انڈرسٹینڈ کیا ہو یا ان کی سیاسی جماعت نے نہ انڈرسٹینڈ کیا ہو, لیکن اس چیز کو آگے لے کر جانا از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی میں ازیوم کر رہا ہوں شاید آپ کے ایکسپریشن سے آپ یہ سوچ رہے ہیں, ویسے میرا اپنا بھی خیال ہے کہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے بالکل کہ بھائی جان آپ کا کال تو بہت اچھا ہے, آپ کا فیل اچھا ہے یا نہیں, کال اور فیل میں تضاد تو نہیں ہے. بدین میں فہمیدہ مرزا صاحبہ شکایت کرتی ہے کہ میرے ساتھ پیپلز پارٹی وہ کر رہی ہے جو جس کی پیپلز پارٹی وہاں شکوا کرتی ہے, اور یہ بات میں وزن بھی ہوگا, لیکن کم از کم اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی اس بات کو تو مانے کہ ہاں اس کلچر کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور پھر اس پر بات کریں کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے. اگر کال ہی گالی دینے والا ہے تو فیل پہ تو بات ہی نہیں ہوگی نا. آپ کال اچھا کریں تو اس پہ بات کریں کہ بھائی تضاد ہے. چوئی صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا گیا. سر وسیم بدامی صاحب بات کرنا چاہے تو سب کو ویٹو کر دیا. میں ایسے ہی بالکل. تھینک یو. وسیم بدامی صاحب, سر ایز فار ایز یور دس assertion, کاشف عباسی صاحب کی رائے اور باقیوں کی بھی کہ ہی ہیز کم آف ایج ان پالیٹکس, کافی سینس آف میچورٹی, انڈرسٹینڈنگ. آپ میں میچورٹی نہیں آئی, وہ آنی بھی نہیں تھوڑے ورگے ہم سایہ کی وجہ I asked for this. ہن آرام دے. تو یعنی میں یہ جو تین چیزیں ہیں جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا اور نیچے کی طرف سفر جو ہے رک نہیں رہا اپ ٹو دس مومنٹ, اللہ کرے آج ایک نئی بگننگ ہو. 8 فروری کا دن, ہاں انشاءاللہ, تو اس سے پاکستان ایک موڑ مڑے اور صحیح طرف چل پڑے. اللہ کرے کاش. آئی مین دس از آل آئی وش, کیونکہ مجھے بہت لمبا عرصہ ہو گیا. میں ادھر ایک سوال, چودھری صاحب کی بات تھی. چودھری صاحب یہ میاں صاحب نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, تو یہ تبدیلی میاں صاحب میں آئے گی اگر وہ اب پرائمڈ ہیں اس نہیں, میں ذرا یہ بات کرنا ہوں, پہلے میری وہ بات کر رہے ہیں. اور جیسے میں ہمیں تمیز ہی بن رہا پلیز, اٹس اینڈ آف دی ڈے, لاسٹ 10 منٹس پلیز. تو یہ جو تین بڑے جو ہے نا میجر پرابلم ہیں جس کی وجہ سے ملک دلدل میں وہ کیا کیا سر؟ نمبر 1, حد سے بڑی ہوئی لوٹ مار. ٹھیک, پہلی یعنی کرپشن, بدعنوانی, ڈاکہ چوری, جو کہنا جو دل لی, نمبر 1 صحیح. اور جس کا کوئی حد صاحب نہیں اس طرح کی نااہلی. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 جڑا بھی موقع مل رہا ہے رگڑ دو, دوسرے اڑا کے رکھ دو, لٹکا دو, کر دو, مار دو, مار دو, چھڈو نہ کچھ. انتقامی کاروائیاں دا اخیر ذوالفقار جی بھٹو مرحوم نے کچھ اس طرح کے واقعات کیے, لیکن آج تو بالکل ہی اخیر ہو گئی. وہ ایک تھے شاعر اوکاڑا سے, ان کا کیا سر کیا چاندنی, کیا تھی خوب ہوا, کیا سر کیا چاندنی, کیا تھی خوب ہوا. ہاں, جاتی بار اس نار نے سورج پھینک دیا. اب تو یعنی انلیش ہو گیا ہے اتنا, یعنی آگ برسار دی ہے آپ نے, سورج ہی پھینک دیا. ہاں, تو یہ کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے. اگر سیاسی استحکام آنا ہے, اکانومی نے ڈیولپ ہونا ہے, تو اس کا پہلا اصول ہے آپ اور میں قانون کے سامنے برابر. بالکل صحیح. اور اللہ کرے کہ 8 فروری کا نمبر 2 خبر لے کر آیا. اس پر کیا ان کا موقف ہے کہ چوری اور ڈاکہ زنی اور نااہلی کے جو الزامات لگتے ہیں اکراس دی بورڈ, مطلب ان پر زیادہ لگتے ہیں ان کی پارٹی. بالکل اس کی وجوہات ہیں لگنے کا. اور دوسرے بھی جو ہیں وہ بھی جن کے بارے میں یہاں بہت زیادہ خوش فہمی کا اظہار ہوتا ہے, ان کا بھی بہت برا حال ہے. اور جن کا میں بڑا سمجھا جاتا ہوں سپورٹر, ادھر بھی یہ کوئی مطلب ہے تو کوئی اور راوی جڑا چین نہیں لکھ رہا ادھر, اتنے بھی راوی بڑھیا ہر شاخ بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا.
تو اس کے اوپر ہیو یو کم ہیونگ کنکلوڈیڈ ایوری جی سر آج جب کہ کپل آف آورز آر لیفٹ